السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ جس کے ساتھ اپنی مہربانیاں، رحم و کرم، جود و فضل کا معاملہ فرماتا ہے، اس کو اتنا ہی فہم دین عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص انعام اور کرم ہے۔ یہ الحمدللہ چھٹا جمعہ آ رہا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظیم کے سلسلے میں کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو کیسی عظمتیں، کیسی عزتیں، کیسی بلندیاں کن کن اعتبار سے عطا فرمائی تھیں۔ یہ صرف انہی کا خاصہ تھا کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر تقریباً 15 آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں، اور یہ آیت سورہ توبہ کی آیت کا پہلا نصف حصہ ہے جو آپ کے سامنے مسلسل کئی جمعوں سے تلاوت کیا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عزتیں، عظمتیں عطا فرمائی تھیں۔ جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور اسی کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے ان کو ایسی نسبتیں، ایسی عزتیں، ایسی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائیں کہ کسی اور صحابی کو یہ مقام نہیں مل سکا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ دیکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرماتے ہی سب سے پہلا کام امت کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اس کے لیے اپنے شب و روز، اپنی زندگی کے تمام اوقات، اپنی زندگی کا ہر حصہ اسی پہ لگایا، اور پھر اس کے مختلف انداز سے، کبھی پیار اور محبت سے، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب یہ پیار اور محبت کی باتیں نہیں، اب تمہیں جہاد کرنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ سیدھا سیدھا کھلم کھلا ان کو دعوت، اگر نہیں مانتے تو پھر اللہ کے دین کی خاطر بلانے کے لیے تمہیں جہاد بھی کرنا ہوگا۔ بعین ہی جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر
اسلام قبول فرمایا تو صدیق اکبر نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ امت کے وہ افراد، وہ عظیم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان جیسے مقتدر اور عظیم صحابہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھا کہ حضرت آج کی میری کمائی یہ 6 بڑے بڑے اجلا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، اور جب ان کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا، سب سے پہلا کام انہوں نے بھی پھر یہ کیا کہ جہاد جس کے لیے امت کی ضرورت تھی اور اس وقت اس جہاد کے بغیر امت کے لیے ایمان اور اسلام بچانا ممکن نہ تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی پھر جہاد کے ذریعے سے امت کو بچایا ہے اور اللہ کی طرف موڑا ہے اور اللہ کی طرف لے کے آئے ہیں۔ اور آگے تھوڑا سا چل کے دیکھتے ہیں، پہلی وحی آئی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ارشاد فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ ان کے لیے استعمال فرمائے، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ فرما کر آگے ارشاد فرمایا انکا لتصل الرحم، آپ کو رشتوں کو ملاتے ہیں، رشتہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے لیے آپ بہت کچھ کمائی کر کے دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس کو آپ سب کچھ عنایت فرماتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو بھی کسی کو مصائب آ جائیں اس کو بھی آپ جھیلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ اور ایسے ہی جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کے جا رہے تھے، مکہ والوں کے ستائے ہوئے، جب مکہ سے باہر نکلے ہیں تو راستے میں ایک کافر ملا ہے جس کا نام ابن دغنہ تھا۔ اس ابن دغنہ نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے ارشاد فرمایا تمہاری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی، اب میں مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ جو الفاظ صدیقہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمائے تھے، چونکہ وہ کافر تھا اس لیے پہلے الفاظ کے بعد باقی اگلے جتنا بھی الفاظ تھے، انک لا تصل الرحم سے لے کر وتعین علی نوائب الحق، یہ بعین ہی وہی الفاظ اس کافر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اما خدیجہ الکبریٰ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمائے تھے، بعین ابن دغنہ نے وہی لفظ کہے اور کہہ کے کہا کہ انک لا تخرج ولا یخرج، آپ جیسے آدمی کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کو نکال سکتا ہے، نہ نکالا جا سکتا ہے نہ کوئی نکال سکتا ہے، آپ چلیں واپس۔ تو ابن دغنہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو واپس لے کے آیا اور اس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر، کیونکہ اس وقت کافروں کا راج تھا، کھڑے ہو کر یہ کہا آج کے بعد ابو بکر کی طرف اگر کسی نے میلی نظر سے دیکھا، کسی نے ہاتھ اٹھایا، کسی نے ہاتھ لگایا تو میں اس کا پناہ کنندہ ہوں، میرے سے وہ برا ہوگا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی وہی الفاظ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے تھے، وہی الفاظ ابن دغنہ نے صدیقہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والے ہی الفاظ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کہے ہیں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ فرما رہے تھے، صلح حدیبیہ میں شرائط رکھی گئیں۔ سہیل ابن عمر کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا، اس نے شرائط طے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو مانا۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگلی شرط یہ رکھی، کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند، لینے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اور اگلی شرط یہ رکھی، اس سال آپ واپس جائیں اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اگلے سال آئیں اور آ کر کے 3 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہریں گے، اور آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا سوائے تلوار کے، وہ بھی نیام کے اندر ہوگی، اور 3 دن ٹھہر کر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اور جو ارد گرد کے قبائل ہیں، معاہد قبائل ہیں، وہ قبیلہ جس کے ساتھ چاہے اپنا الحاق کر لے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اس قسم کی شرطیں تھیں۔ یہ شرطیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہ عرض کیا، اللہ کے عمر کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں برحق نبی ہوں۔ پھر یہ شرطیں کیوں؟ فرمایا دیکھو میں اللہ کا برحق نبی ہوں، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق میں فیصلے کرتا ہوں، اور مجھے میرے اللہ کی تائید حاصل ہے، وہ میرا معین و مددگار ہے، میں اس کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ ہم یہ دب کر صبح صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ جب میرا معین و مددگار ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ کیا آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے؟ فرمایا میں نے کب یہ بات کہی تھی اسی سال کریں گے؟ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ تو حضرت عمر نے جب یہ شرائط اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سنے، دل برداشتہ ہو کر وہاں سے اٹھے، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ صدیق ابو بکر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرطیں کیسے مان لیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دیے تھے، بعین ہی اسی انداز سے، انہی الفاظ سے، وہی جوابات جو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیے تھے، وہی جوابات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عمر کو دیے۔ عمر اس کے بعد میں جب حق واضح ہو گیا، بہت ساری نمازیں پڑھیں کہ یہ میری صلاۃ التوبہ ہے، بہت سارے کفارے کے لیے روزے رکھے، بہت سارے صدقے خیرات کیے، اور بہت شرمندہ تھے، اور فرمایا کرتے تھے ابو بکر کا ایمان وہ ایمان تھا کہ پوری امت کا ایمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، وہی الفاظ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہر میدان میں۔ یہ ایک نہیں ہے، اس سے آگے چلیں۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، رؤوف و رحیم ہے، وہاں ابو بکر بھی پوری امت میں سب سے زیادہ امت رسول کے ساتھ مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا۔ اور یہی الفاظ اللہ جل جلالہ نے صدیق اکبر کے بارے میں ارشاد فرمائے،
یعنی جو قرآن اللہ رب العزت کے نبی کے بارے میں اترا بین ہی اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کے بارے میں قرآن نے وہی الفاظ اسی انداز سے، اتنی مماثلت تھی آپس میں دونوں کی کہ دونوں کے الفاظ میں، دونوں کے عادات میں، دونوں کے کردار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کردار میں اتنی مماثلت تھی۔ جب ہجرت فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، کیونکہ مدینے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، وہ جلدی سے آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ مصافحہ کرنے لگے۔ سب نے مصافحہ کیا کہ اور یہ سمجھ کر کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ جب دھوپ تیز ہوئی، سورج کی تمازت، سورج کی حرارت نے ستانا شروع کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کپڑا اٹھایا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے۔ تب جا کے پتا چلا کہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ خادم ہے ابو بکر۔ یعنی کوئی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کون صدیق ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں کے اندر اتنی مماثلت تھی۔ اور صدیق اکبر اس لیے مصافحہ فرماتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے والے سارے آئیں گے اور سارے آ کے مصافحہ کریں گے، اور مصافحہ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت ہوگی، اس لیے خود آگے بڑھ کر سب سے مصافحہ کیا۔ لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہے ہیں، حقیقت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور جب کھڑے ہوئے ہیں صدیق اکبر، پھر عقدہ کھلا ہے کہ اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آرام فرما رہے ہیں، یہ تو خادم ہی سارے کام سر انجام دے رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اخیار من امتی، میں اپنی امت میں سب سے اخیر، سب سے اعلیٰ، سب سے اللہ کا برگزیدہ، سب سے اللہ کا پسند کیا ہوا ہوں۔ یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا، ابو بکر اخیارو من امتی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر اس امت میں سب سے اخیر ہیں۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت میں اخیر، ابو بکر رسول اللہ کے بعد ساری امت میں اخیر۔ یہ مماثلت چل رہی ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے مختلف قسم کی پیشکشیں کی کہ آپ کو جتنی دولت چاہتے ہیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، جو عرب کی جتنی عرب کی خواتین جس کو چاہیں گے سب آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں، سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پیشکشوں کو ٹھکرایا ہے۔ اور اس کے بعد کفار مکہ نے ابو طالب سے یہ بات کہی کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا باز نہیں آتا، ہم بہت مجبور ہیں، یہ ہمارے بتوں کو کہتا رہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ناخدا ہیں، یہ ہمارا لات کسی کام کا نہیں، عزا کسی کام کا نہیں، منات کسی کام کا نہیں، اور جتنے بھی اسیاف ہے، نائلہ ہے، یہ 360 یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ہم مجبور ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی کہ حضرت میرے بھتیجے، میری قوم مجھے مجبور کر رہی ہے، تو کیا تھوڑا سا اس میں لچک نہیں پیدا کر سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو، بائیں ہاتھ پر چاند کو لا کے رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، میں اللہ کی توحید بیان کرتا رہوں گا، میں اللہ کو یکتا کہتا رہوں گا، میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہوں گا۔ بعین ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ نے خلیفہ بلا فصل بنایا ہے تو انہوں نے بھی باوجود اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی جری،
جنگجو، فاتح خیبر اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب کی یہ رائے تھی کہ ابھی مسلمان جو زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی ڈھیل دی جائے، نرمی برتی جائے، اسامہ بن زید کے لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے، اور مدعیان نبوت ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی سی ڈھیل، بعد میں دیکھا جائے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر جواب دیا تھا، ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انقطع الوحی وتم الدین، وحی ختم، دین مکمل، اینقص الدین وانا حی، دین میں نقص کا ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں یا تو مر جاؤں گا جہاد کرتے کرتے یا پھر ان پر غالب آؤں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن ابو بکر کا ایمان اتنا عظیم ایمان تھا، پوری امت کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے تو پوری امت کا ایمان بھی ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اتنا اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا اور اتنی عزتیں عظمتیں نصیب فرمائی تھی۔ اور پھر آگے تھوڑا سا دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 برس کی، جتنی عمر آقا کی اتنی عمر ابو بکر کی۔ کیا لکھوا کے لائے تھے اللہ سے؟ ایسا نہیں تھا۔ یہ امت کے لیے درس ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ پر جتنا جتنا عمل کرے گا اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ دیکھو صدیق اکبر وہی عمر ملی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کہ وہ زہر جو فاطمہ یہودیہ نے خیبر کے موقع پر مجھے کھلایا تھا اور میں نے ایک لقمہ زبان پہ رکھا اور اس میرے سامنے بیٹھنے والے صحابی نے بھی ایک لقمہ رکھا، وہ اسی وقت شہید ہو گئے، اس زہر کا اثر اب ہو رہا ہے اور میری آنتڑیاں کٹ رہی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بعین ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی آخری وقت میں زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی، ایسے ہی صدیق اکبر کی شہادت بھی زہر کی وجہ سے ہوئی۔ اور پھر اگلی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری 15 دن تک بیمار رہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی زندگی کے آخری 15 دن تک بیمار رہے۔ یہ اتنی مماثلت چل رہی ہے۔ اور پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک اپنے دانتوں پر فرمایا۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اما عائشہ کے بھانجے سامنے آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا، اما جی سمجھ گئیں کہ میرے آقا اس وقت مسواک چاہتے ہیں، اپنے بھانجے کو بلایا، مسواک لی اور اس مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے پھر آقا کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر دھو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک فرمائی۔ یہ کیا بتلا رہا ہے؟ یہ کیا چیز بتلا رہی ہے؟ کہ آقا علیہ السلام کو مسواک کرنا اتنا محبوب تھا، اتنا پسند تھا کہ میرے منہ سے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نظر نہیں آنی چاہیے۔ موت کے وقت بھی مسواک فرما کر امت کی تعلیم فرمائی کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا سبب اور اللہ کی خوشنودیوں کا سبب ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء وفي روایت عند كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر کسی قسم کی مشقت کا خدشہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی،
میری امت کو تکلیف ہوگی، میں اپنی امت کو ہر نماز کے ساتھ، دوسری روایت میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اور یہ آخری وقت میں مسواک فرمائی۔ اماں جی فرماتی ہیں جب آخری وقت میں مسواک فرمائی ہے، مجھے آقا نے واپس کی ہے، میں نے آقا کا لعاب دہن لگا ہوا اپنے منہ میں لے لیا، اور ساری امہات المومنین میں مجھے اللہ نے یہ شرافت اور عظمت اور عزت بخشی ہے کہ میرا آخری وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ لعاب ملا، اور وہ لعاب اطہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے جسم کے اندر داخل ہوا۔ بعین ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے آخری وقت تھا تو انہوں نے بھی مسواک فرمائی، انہوں نے بھی مسواک فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر تھا آخری وقت میں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی آخری وقت میں اما عائشہ کی گود میں سر تھا۔ اگلی بات، جیسے جس چارپائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت گزرا، اسی چارپائی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی آخری وقت گزرا۔ اتنی مماثلت ہو سکتی ہے؟ یہ ساری مماثلتیں کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ صرف اس لیے اللہ نے بتلایا ہے، پوری رہتی دنیا تک کی انسانیت کے سامنے یہ رکھا ہے کہ میرا محبوب اعظم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء علیہ الوف تحیات و سلام کے مبارک اسوہ پر جو جتنا عمل کرے گا اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس امت میں سب سے زیادہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کے اعتبار سے، اعمال کرنے کے اعتبار سے، ان کے الفاظ مبارک، ارشادات مبارک پر عمل کرنے کے اعتبار سے ساری امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے آگے۔ اس لیے اللہ نے اتنی مماثلتیں رکھی ہیں کہ کسی اور صحابی کی کوئی ایسی مماثلت نہیں ہے۔ ایک بات اور کہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے جان سے، اپنے مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کی ہے؟ اپنی جان سے، اپنے مال سے کتنی خدمت کی ہے؟ پچھلے جمعوں میں میں نے بہت سارے اشارے کیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کی شب گھر کے اندر جتنا مال و دولت تھا، اپنے بچیاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، اور دیگر اپنے گھر والے، ان کی اہلیہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر کے والد عثمان ابو قحافہ موجود ہیں، ان کے لیے کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی، سارا مال و دولت اپنے ساتھ اس لیے لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر خرچ کروں گا، جہاں ضرورت پڑے گی خرچ ہوگا۔ چنانچہ وہ پیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، جو اس وقت مسجد نبوی ہے، وہ پیسہ صدیق اکبر کا اس مسجد کے بنیادوں میں، اس مسجد کی زمین خریدنے میں لگا ہے۔ اور تبوک کے موقع پر حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر مجھے اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی، بہت مال دیا، آج میں سب سے بڑھ جاؤں گا۔ جب خدمت میں لے کے آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کیا لے کے آئے؟ انہوں نے کہا جی آدھا مال آپ کے لیے لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ گئے، میرے صدیق کیا لائے ہو؟ عرض کیا حضرت گھر میں جو کچھ تھا، دیواروں سے سوئیاں بھی ٹٹول ٹٹول کے، اگر کسی دیوار میں کوئی سوئی لگی ہوئی ہے وہ بھی لے آیا ہوں۔ صدیق گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ کے نبی گھر میں اللہ کی محبت اور آپ کی محبت چھوڑ آیا ہوں، گھر میں اللہ کی محبت اور آپ کی محبت چھوڑ آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ یہ تو تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ہر میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ فرما رہے ہیں۔ آج امت کے سامنے دین اسلام موجود ہے، امت کہاں خرچ کرے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی خرچ آج امت کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے،
جتنا مال خرچ کرنا چاہے اتنا خرچ کر سکتی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین موجود ہیں اور وہ قیامت تک رہیں گے۔ اور کون نائبین ہیں؟ علماء کرام نے، مشائخ نے، اور جتنے بھی احادیث کا، قرآن حکیم کا تتبع تلاش کرنے کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین وہ امت کے علماء ربانیین ہیں اور مشائخ اعظام ہیں۔ امت اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کردار پر عمل کرنا چاہتی ہے، اس کے کردار کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہتی ہے، تو آج بھی امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ایسے موجود ہیں جو بالکل اسی طرز پر، اسی انداز پر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں اور وہ پوری امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان علماء کو، ان علماء کے کاموں پر اگر آج امت خرچ کرے گی تو بین ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش پا پر چلنے والی ہوگی۔ چنانچہ الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے اور یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے کہ فقیر والی کے اندر ایک مدرسہ، جہاں میں تقریباً 1 مہینہ ابھی ہوا نہیں ہے وہاں سے ہو کے آیا ہوں، اور اس مدرسے کے اندر جتنے بھی ان کے باہر والی طرف کے کمرے تھے، وہ بارش پچھلے سال کتنی بارشیں ہوئیں، ان بارشوں کی وجہ سے ابھی بھی وہاں کے محتمم صاحب حضرت مولانا خورشید نعمانی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابھی بھی پانی تقریباً گھٹنوں تک کھڑا ہے، وہ جان نہیں چھوڑ رہا۔ اور جب پچھلے سال بارشیں ہوئی ہیں گرمیوں میں تو بہت بڑا پانی، اور ان کے سارے کمرے میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ سارے کے سارے کمرے فرش بیٹھ گئے ہیں اور پچھلی دیواریں جو ہیں وہ بالکل دراڑیں آ چکی ہیں اور ان کی پانی کی ٹینکی تک ضائع ہو چکی۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں موقع فراہم فرمایا ہے کہ ان کے بیٹے یہاں آپ کے پاس موجود ہیں، تو جو ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک عمل کے مطابق اپنا عمل بنانا چاہتے ہیں تو دل کھول کر جتنا بھی خرچ کریں گے انشاءاللہ، جیسے اللہ رب العزت نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظمتیں، رفتیں، بلندیاں عطا فرمائیں، آج بھی جن جن مدارس پر جو کام کر رہے ہیں ان پر ہم خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نسبت ایک نہیں 2 نسبتیں قائم ہوں گی۔ ایک نسبت تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح اپنا مال خرچ کرنے کی، اور پھر وہ کہاں خرچ کریں گے؟ دوسری نسبت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اسوہ حسنہ چھوڑ کے گئے ہیں، ہمیں دین متین دے کے گئے ہیں، اس دین متین کی حفاظت میں ہمارا پیسہ لگے گا۔ یہ 2 نسبتیں ہمیں اللہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے نماز کے بعد جتنا بھی جس کو اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے وہ اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی اللہ کی عطا کردہ توفیق کے مطابق ضرور خدمت کرتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی بہت خوب رحمتیں برسیں گی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کردار اور ان کی عادات اور ان کے مبارک صفات کے مطابق جیسے اللہ نے انہیں سب کچھ عطا فرمایا وہی سب کچھ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک بات اور کہنی ہے، جو 22 رجب آ رہی ہے اس 22 رجب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کا وفات کا دن ہے۔ 22 رجب کو جون سا بھی دن ہوگا، حضرت معاویہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، اور ایک نہیں بہت ساری دعائیں فرمائی ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن کے اندر آیات بھی موجود ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ معاویہ اگر اللہ تمہیں اقتدار نصیب فرمائیں تو نرمی کرنا۔ تو حضرت معاویہ جیسا حکمران، ان جیسی حکومت، ان جیسا اللہ نے
नरम किसी को नहीं बनाया था, बहुत नरम थे, बहुत हलीम तबीयत थी। 22 रजब को उनकी वफात है और हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर लखनऊ से ये बद रस्म चली है, वहां से एक ने कि जी हमने कूंडे पकाने हैं, और वो लखनऊ से चला है, और हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हो के कूंडे मशहूर हैं। सारी बातें तो मैं नहीं आपके सामने रखता क्योंकि वक्त नहीं है। आप तो हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम के कूंडे पकाते हैं और छत के नीचे पकाने हैं। देखो, छत के नीचे ही तकसीम करने हैं, छत के नीचे ही खाने हैं। 22 रजब को ना इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह की विलादत है, ना 22 रजब को उनकी वफात है, कुछ भी नहीं है। ये वो लोग जो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से बुग़्ज़ रखते हैं, उनके बुग़्ज़ में खुशी के ये कूंडे पेश करते हैं, खुशी मनाते हैं इन कूंडों से। अब हमें मुसलमानों को इसमें थोड़ी नहीं बहुत एहतियात बरतनी चाहिए कि अल्लाह हमें होश के नाखन लेने की तौफीक मरहमत फरमाए। हम इनसे जितना दूर रहेंगे, जितना हम इन रसूम बद से बचेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उतना ही अजर इसलिए अता फरमाएंगे कि अगर आपको ये पहले मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया है कि 22 रजब को सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान, दोनों बाप बेटे सहाबी हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इनकी वालदा हिंदा भी सहाबिया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये सारा खानदान फिर सहाबी बना है फतह मक्का के मौके। और अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पहले सहाबी बने, और अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातबे वही थे, वही भी लिखा करते थे। टोटल अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातब 42 सहाबा थे, उन 42 सहाबा में मुआविया रजी अल्लाह अन्हु भी किताबते वही फरमाया करते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक। इसलिए हम हर सहाबी से जब तक मोहब्बत नहीं रखेंगे, मैंने पिछले जुम्मे में एक बात कही थी, ये मुझे अब मालूम नहीं किस जुम्मे में कही थी, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा हैं उनमें से कोई जिंदगी में मुर्तद नहीं हुआ। इसलिए हुदैबिया के मौका पर डंके की चोट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, हमें ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है, अगर कोई हम में से मक्का चला जाता है बेशक वापस ना करना, क्योंकि सहाबा में मुर्तद कोई नहीं हो। गुनाह हो जाना वो गुनाह नहीं हुए, वो उम्मत की खातिर अल्लाह ने करवाए हैं, उम्मत में दीन के इस्लाम की तकमील की खातिर करवाए हैं और सब कुछ, लेकिन मुर्तद कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं मुर्तद हुआ? जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जल्ला जलालहू का इंतखाब है, बैन ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी सारे के सारे अल्लाह जल्ला जलालहू का इंतखाब है। अल्लाह ने उनको मुंतखब फरमा कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाके बिठाया है। पूरे ईरान के अंदर एक हीरा था, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो वहां करिया जिया से उठाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में उनको पहुंचाया है। रोम के अंदर एक हीरा था, सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु, उनको उठाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिठाया है। जहां जहां कबीला गिफार के अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु, वहां से उठाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बिठाया है। सब सहाबा अल्लाह का इंतखाब हैं। इसलिए कोई सहाबी जिसने सिद्ध के दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है वो पक्के मुसलमान, और कोई भी उनमें से मुर्तद नहीं हुआ है, कोई भी उनमें से मुर्तद नहीं हुआ। हाँ, ऐसा भी होता था कि एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 70,000 बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। उकाशा बिन मुहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अल्लाह के मेरे लिए दुआ फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अंता मिनहुम, तू उन्हीं में से है। फिर उसके बाद एक खड़ा हुआ, वो कहने लगा मेरे लिए दुआ फरमाए। फाका मिन का उकाशा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उकाशा तुमसे नंबर ले गया, तुम बैठ जाओ। और उलमा ने लिखा है जो बाद में खड़े होने वाला था वो मुनाफिक था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उकाशा नंबर ले गया, बस तेरी बारी नहीं है, उकाशा ले गया नंबर।
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافق بھی رہتے تھے، اور پھر 300 منافق تو احد میں واپس آئے ہیں، آپ سب علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کا کوئی صحابی معاذ اللہ مرتد نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خدمت کیسے ہے، جو کردار انہوں نے ادا کیا وہ ہم کردار کریں۔ جیسے صدیق اکبر کے بارے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اپنا جان مال تن دھن ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی، ہم بھی اپنا جان مال کو، اگر یہ تشریف فرما ہے عزیزم ضیاء صاحب، اللہ ان کی برکت، اس کڑی سردی میں آئے ہیں، اور کیوں آئے ہیں، واقعتاً وہاں ضرورت ہے، ان کو اتنی ضرورت ہے، سچی بات ہے، کھانا کھانے سے بھی زیادہ ضرورت ہے ان کو وہاں۔ اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت نہیں، اپنی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔